ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کے درس کا آغاز سورۃ الروم کی آیت نمبر 11 سے ہو رہا ہے، اور ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ابتدا کا اور انسان کی انتہا کا ذکر فرمایا ہے. یعنی انسان جو اس دنیا میں آیا مبدأ، اور جو معاد ہے کہ دوبارہ جہاں وہ لوٹایا جائے گا، جہاں اس کو اٹھایا جائے گا. تو فرمایا اللہ یبدأ الخلق، اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے. ثم یعیدہ، پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کو دوبارہ لوٹائے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، فرمایا جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، جو مجرم ہیں وہ مایوس ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے قیامت کے دن. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شرکاء میں سے شفعاء، سفارش کرنے والے. دنیا میں جو لوگ مشرک ہیں اور جو کافر ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا بے شمار چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارے سفارشی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے اور ہماری خلاصی کی سفارش کریں گے، تو ان کی سفارش کی برکت سے ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ، نہیں ہوگا ان کے لیے ان کے شرکاء میں سے شفعاء، کوئی سفارشی. کل قیامت کے دن کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. ہاں، وہی آدمی سفارش کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دیں گے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، نیک لوگ سفارش کریں گے. حافظ قرآن اپنے خاندان کے ان 10 لوگوں کے متعلق سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. تو فرمایا کل قیامت کے دن جنہیں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہی سفارش کریں گے. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شرکاء کا انکار کریں گے. کل قیامت کے دن وہ اپنے شرکاء کا انکار کر دیں گے. آج تو دنیا میں بہت سارے لوگ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو وہ ان کے اپنے معبودان باطلہ کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن جائیں گے اور ان کی حقیقت کی نظر اور آنکھ کھلے گی، تو اس وقت جب سارا منظر سامنے آئے گا تو پھر اپنے شرکاء کا بھی انکار کر دیں گے. فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن لوگ کئی گروہوں میں بٹ جائیں گے. 2 گروہوں میں بٹ جائیں گے. ایک گروہ تو جنتیوں کا ہوگا اور ایک گروہ کس کا ہوگا؟ جہنمیوں کا ہوگا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ 2 گروہ اسی وقت بن جائیں گے جب قیامت کے دن سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا. جو ہی قیامت کے دن سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو اہل جنت کو الگ کر دیا جائے گا، اور جو اہل جہنم ہیں، جہنمی ہیں، ان کو الگ کر دیا جائے گا. اور بعض نے فرمایا کہ یتفرقون، اس سے مراد یہ ہے کہ حساب کتاب تک تو سب جو ہے نا وہ ملے جلے ہوں گے، لیکن جو ہی حساب کتاب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا، تو حساب کتاب کے بعد پھر 2 گروہ بن جائیں گے. ایک ایمان والوں کا جن کو
جنت ملے گی اور جن کو کامیابی عطا کی جائے گی، اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو کافر تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کی آیات کو چٹلایا۔ آگے انہی دو گروہوں کا ذکر ہے، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ، وہ ایسے باغ میں ہوں گے، یحبرون، کہ وہ اس باغ میں خوش ہوں گے۔ یحبرون کا معنی کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ اس باغ میں خوش ہوں گے۔ تو وہ کون سا باغ ہے؟ جنت کا باغ ہے، کہ جنت کے باغ میں جنتی خوش ہوں گے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ جی وہاں پر فرمایا کہ جنت میں نہریں چلیں گی، پانی کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، پھر حوریں ہوں گی، پھر خدمت کرنے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے لڑکے اور غلمان ہوں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جب جنتیوں کو ملیں گی، وہ جنت میں خوشی ہوں گے، اور ایسے خوش ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ، جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا، جو سب سے درجے کے اعتبار سے کمزور تر ہوگا، وہ کون سا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، ادنا درجے کا جنتی وہ ہوگا کہ جب سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، تو ایک آدمی اسے جہنم سے نکالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا کہ یا ربی کیفا وقد نزل الناس منازلهم، یا اللہ میں کیسے جنت میں جاؤں؟ جنت میں تو پہلے ہی سیٹیں پر ہو گئی۔ کیا آپ رب العالمین ہو کر میرے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم اس بات پر راضی اور خوش نہیں ہو کہ میں تمہیں جنت میں اتنی جگہ عطا کروں جتنی ساری کائنات تھی؟ اب یہ ساری دنیا دیکھیں نا، کتنی بڑی دنیا ہے جی، جتنی یہ کائنات اور دنیا ہے، فرمایا اتنی جگہ تمہیں جنت میں عطا کر دوں تو راضی اور خوش ہو؟ وہ کہے گا رضیت ربی رضیت ربی، یا اللہ میں راضی ہوں، خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے لیے جنت میں اتنی جگہ ہے جتنی دنیا تھی اور اس کا 4 گنا زیادہ۔ اب 4 گنا زیادہ جگہ ایک ادنا درجے کی جنتی کو دی جا رہی ہے، پھر وہ راضی اور خوش ہوگا، کہے گا رضیت ربی رضیت ربی، یا اللہ میں راضی اور خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا لک وعشرۃ امثالہ، تجھے جنت میں اتنی جگہ عطا کی جائے گی جو دنیا کے 10 گنا ہے، یعنی 10 کائنات اور دنیا بنائیں تو اتنی جگہ جنت میں ادنا درجے کے جنتیوں کو عطا کی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، کہا یا اللہ اگر ادنا درجے کے جنتی کو اتنی جگہ دی جا رہی ہے تو پھر جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے، جو اعلیٰ درجے کی جنتی ہوں گے، ان کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے اور اعلیٰ درجے کی جنتیوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں اپنے دست قدرت سے کہ آج تک کسی آنکھ نے ایسی نعمتوں کو دیکھا نہیں، کسی کان نے ایسی نعمتوں کا ذکر سنا نہیں، کسی انسان کے وہم و گمان کے اندر بھی ایسی نعمتیں نہیں آئیں جو میں نے ان کے لیے تیار کر رکھی۔ تو میرے دوستو، آخرت کی نعمتیں اور جنت کی نعمتیں میری اور آپ کی منتظر ہیں، لیکن کب؟ جب دنیا کی زندگی ہم مشقتوں کے ساتھ گزار کر جائیں، نیکیوں کے ساتھ گزار کر جائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہنم ہے، جو جنت ہے، فرمایا اس کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ جو آدمی دنیا میں اللہ کو راضی کرنے میں جتنی مشقتیں برداشت کرے گا، جنت اس کی منتظر ہے۔ اور فرمایا جہنم کو خواہشات کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے۔ جو آدمی دنیا میں اپنی خواہشات کے مطابق چلے گا، جہنم اس کی منتظر ہے۔ تو ایک معنی تو علماء نے یحبرون کا یہ کیا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان باغات میں خوش ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یحبرون کا معنی ہے کہ ان کا اکرام کیا جائے گا، جنت میں ان کا اکرام کیا جائے گا، ان کو عزتوں سے نوازا جائے گا۔ جی اللہ تعالیٰ کے فرشتے کیا ہے، ان کا اکرام کریں گے، ان پر سلام پیش کریں گے۔ اور بعض علماء نے یہ معنی بھی کیا ہے یحبرون کا کہ یحبرون سے مراد سما ہے، کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے یہ جو نیک بندے ہیں
ان کو گیت سناؤ۔ کون سے گیت سناؤ؟ فرمایا ان کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور میری جو حمد و ثنا ہے اس کے گیت پڑھ کر سناؤ۔ تو فرشتے اپنی ایسی خوبصورت آواز میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ایسی تسبیح و تحلیل اور تحمید کریں گے کہ سارے جنتی جھوم اٹھیں گے۔ جی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے کانوں کو شیطان کے باجوں سے محفوظ رکھا، آج میں ان کو فرشتوں کی زبانی گیت سنوا رہا ہوں۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ گیت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو ایک معنی یہ بھی ہے، یہ تو ایمان والوں کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو، فرمایا فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہی لوگ عذاب میں پکڑے جائیں گے اور عذاب میں ان کی گرفت ہوگی۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ، اللہ کی پاکی بیان کرو، حین تمسون، جس وقت تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، جس وقت تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ساری تعریفیں آسمانوں میں اور زمین میں، وَعَشِيًّا اور پچھلے پہر، وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور جس وقت تم دوپہر کرتے ہو۔ تو یہ جو دو آیات ہیں، زیادہ تر علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ اس میں مطلقاً اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، صبح کے وقت، شام کے وقت، جی دوپہر کے وقت، عصر کے ٹائم، رات کے وقت۔ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ صورت جو یہ آیات مکی ہیں اور مکہ مکرمہ میں 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، اس لیے ان آیات کا تعلق 5 نمازوں سے نہیں ہے، بلکہ مطلقاً اللہ تعالیٰ نے تسبیح کا ذکر کیا ہے۔ لیکن کچھ علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ یہاں ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ذکر کیا۔ فرمایا فسبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرو، کب؟ حین تمسون، جس وقت تم شام کرتے ہو۔ تو اس میں کون سی 2 نمازیں آ گئی؟ شام کی نمازیں، یعنی مغرب اور عشاء، 2 نمازیں اس جملے میں آ گئی۔ وحین تصبحون، جس وقت تم صبح کرتے ہو، تو کون سی نماز آ گئی؟ فجر کی نماز آ گئی۔ آگے فرمایا وعشیا، اور اللہ کی پاکی بیان کرو، تعریف کس وقت؟ پچھلے پہر۔ تو پچھلا پہر کون سا ہوتا ہے؟ عصر کا ٹائم ہوتا ہے، عصر کی نماز آ گئی۔ وحین تظہرون، اور فرمایا جس وقت تم دوپہر کرتے ہو، تو دوپہر کے وقت میں ظہر کی نماز آ گئی۔ تو اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ان 2 آیات سے 5 نمازوں کا ثبوت ملتا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ آگے فرمایا یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ویخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے نطفہ نکالا، انسان زندہ ہے، اس سے نطفہ نکالا جو مردہ ہے، پھر نطفے سے انسان کو پیدا کیا، نطفہ تو میت اور مردہ ہے، پھر اس سے انسان کو پیدا کیا جو زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مرغی سے انڈا اور پھر انڈے سے مرغی کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے گھر میں کافر اور کافر کے گھر میں مومن پیدا کرنے والا ہے۔ تو فرمایا وہی ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے موت کے بعد۔ تو زمین کی موت کیا ہے؟ کہ زمین ویران ہو جائے، زمین بنجر ہو جائے۔ جب بارشیں نہیں ہوتی نا تو کسان کتنے پریشان ہوتے ہیں، جی کتنی دعائیں کرتے ہیں کہ بارش ہو جائے، فصل ہو جائے۔ تو بارش سے پہلے زمین مردہ ہے، جو ہی بارش ہوئی تو وہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو گئی۔ فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اس میں کبھی غور کرو نا، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تمہیں بھی ایسے نکالا جائے گا، تمہیں بھی ایسے زندہ کیا جائے گا۔ تو مر گئے تو یہ نہیں کہ مرنے کے بعد بس ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، تو پھر کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ فرمایا ہم زمین کو موت کے بعد زندہ کرتے ہیں، تو تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کرنا بھی ہمارے لیے کوئی مشکل ہے نہیں ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ انسان دنیا میں آیا، اور پھر آخرت کا ذکر کیا کہ وہ دنیا سے جائے گا، اور 2 گروہوں کا ذکر کیا کہ ایمان والے کل قیامت میں جنت میں کیسے خوشحال ہوں گے، اور جو کافر ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، اور کیسے اللہ تعالیٰ کی گرفت میں اور عذاب میں وہ پکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی آیات کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔